جہاں تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے۔ الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بار بار ہمیں یاد دلواتے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھا جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ مسلسل اس پروگرام کی تعریف ان کے تمام نمائندے کرتے آ رہے ہیں، تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا آئینی ذمہ داری ہے، ہمارا اسلام کے مطابق ذمہ داری ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کو مدد کیا جائے، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جو عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کیا جاتا ہے، اور یہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کا منصوبہ دوسرا ممالک اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں۔ باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے۔ وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا۔ وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے۔ اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے، اگر عالمی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے۔ اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کریں اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو، اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے، وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے، ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے، تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا۔ میرے لیے اس حکومت کو سپورٹ کرنا، وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کرنا کا اگر کوئی ایک بھی سورٹ آف ریزن ہے اس پہ میں مطمئن ہوں، وہ یہ کہ میں پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام کر رہا ہوں، اور اس لیے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ میں تاریخ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان دا ہسٹری آف پاکستان کر رہا ہوں۔ وہ اگر میں کر رہا ہوں SPF کے یہ گھر بنانے والا منصوبہ کے تھرو ان 20 لاکھ خاندانوں کو، ان کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں، وہ تو صرف اس لیے ممکن کہ میں نے یہ پروگرام ہم نے ساتھ مل کے لانچ کیا ہے۔ تو باقی آپ مختلف K3 پہ آپ ضرور کرٹیسائز کریں، باقی کراچی کو کس قسم کے انٹرونشنز ملنا چاہیے، سپورٹ ملنا چاہیے، وہ آپ کا حق ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو تاریخی کام ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور میرے لیے ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ہم خوشی سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ جب آپ کو ایک جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں، جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، تو ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائنامک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے۔ ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو، مقامی لوگوں کو ہو، اس پورے معاشرے کو، پورے بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا پڑے گا، ان کو ایک سٹیک نہ صرف اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، وہ سب کچھ ہمارا خواہش بھی ہے اور کوشش ہوگا۔ جو امیڈیٹ ٹرم پہ جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے یہ وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی
आगे जाके हम उसी तरीके से इनको शिकस्त दिलाएं।